اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اچھا، ہم اصول مخارج پڑھ رہے تھے اور اصول مخارج کے اندر ہم نے حلق پڑھ لیا تھا اور لسان کے بارے میں ہم جان رہے تھے۔ لسان کے ہم نے 5 حصے سیکھے تھے، جس میں سے ہم نے 2 حصوں کے بارے میں پڑھ لیا۔ وسط اللسان کے بعد ہمارے پاس زبان کا اگلا حصہ جو آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حافۃ اللسان۔ حافہ لسان یا حافۃ اللسان، حافہ سٹاپ کر کے بول رہے ہیں، حافۃ ملا کے بول رہے ہیں۔ حافہ لسان جو ہوتی ہے، حافہ کا مطلب ہوتا ہے اعتراف، سائڈ، لیکن حافہ لسان کو پڑھنے سے پہلے، کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے دانتوں کے بارے میں پڑھنا ہے، تو ہم پہلے دانتوں کے نام اور ان کی تعداد کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم جو ہے وہ دانتوں کے بارے میں ہی سارا سیکھیں گے۔ ہمارے منہ میں ٹوٹل 32 دانت ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن ان 32 دانتوں کے کیا کیا کام ہے، کیا کیا نام ہے، کیا کیا تعداد ہے، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے۔ تو دانتوں کے نقشے میں دیکھتے ہیں پیج نمبر 24۔ نقشے کے اندر انہوں نے 2 حصے بنائے ہوئے ہیں، ایک طرف دانت اور دوسری طرف داڑھی، ٹھیک ہے۔ تو جو دانت ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹوٹل ہوتے ہیں 12، اور جو داڑھی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 20، اور ٹوٹل ملا کے ہو جاتے ہیں 32۔ تو ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، 30 اور 2 مطلب 32۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4، رباعی ہیں 2 2، یعنی رباعی بھی 4 ہی ہیں، لیکن شعر مکمل کرنے کے لیے الگ الگ 2 2 کر کے بنا دیا۔ ثنایا ہے 4، رباعی ہیں 2 2، ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء ازراس انہی کو، ازراس داڑھوں کو کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں قراء ازراس انہی کو۔ ضواحک ہیں 4، اب داڑھوں کے نام آ رہے ہیں۔ ضواحک ہیں 4، طواحن ہے 12، نواجد بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ ساروں کی کاؤنٹنگ 4 4 ہے، صرف طواحن 12 ہیں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ثنایا ہے، جو دانتوں کا اوپر والا نقشہ ہے اس کو دیکھیں گے۔ ثنایا کی 2 اقسام ہیں، اوپر اور نیچے۔ اب جو ہم دانتوں کی کاؤنٹنگ پڑھیں گے، اوپر نیچے سارے دانتوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ اوپر والے سامنے والے جو بڑے 2 دانت ہوتے ہیں اوپر، اور اس کے بالکل سامنے نیچے 2 دانت ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں چاروں ملا کے ثنایا۔ اب جو اوپر والے ہیں ان کو کہیں گے ثنایا علیا، کیونکہ علیا اوپر بلندی سے بنتا ہے، اوپر والے دانتوں کو کہیں گے، اور سفلا نیچے والی چیز کو کہتے ہیں، پستی کو کہتے ہیں، اس لیے نیچے کے 2 دانتوں کو کہیں گے ثنایا سفلا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں رباعی، جو ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کے ساتھ ایک ایک سیدھے ہاتھ پہ اور ایک ایک الٹے ہاتھ پہ اوپر نیچے کے 4 دانت جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں رباعی۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی 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 میڈم، ٹھیک ہے۔ جی، رباعی کے بعد پھر ہمارے پاس آگے 2 دانت آ جاتے ہیں، 4 دانت آگے آ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انیاب۔ اب انیاب جو ہوتے ہیں نا، رباعی کے ساتھ ایک رائٹ، ایک لیفٹ، اور ایک اوپر پھر رائٹ اور نیچے اوپر لیفٹ، یعنی نیچے والے رائٹ اور لیفٹ رباعی کے آگے، اور اوپر والے رائٹ اور لیفٹ رباعی کے آگے جو 4 دانت ہوں گے ان کو کہیں گے انیاب۔ یہ جو انیاب ہوتے ہیں نا، یہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں ہمارے منہ کے اندر۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے منہ کے اندر کچھ دانت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نوک نکلی ہوئی ہوتی ہے، جو تیز ہوتے ہیں، تو یہ انیاب ہوتے ہیں، جو تیز دانت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس
یہاں تک ہمارے دانت مکمل ہو گئے، 12 دانت مکمل ہو گئے. اب ہم داڑوں کی طرف آتے ہیں. انیاب کے پاس سب سے پہلے جو ہمارے پاس کاؤنٹنگ میں آ جاتے ہیں چار دانت جو انیاب کے ساتھ رائٹ لیفٹ اوپر نیچے داڑھیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ فرسٹ جو داڑھیں ہیں 4 ان کو کہتے ہیں ضواحک. ضواحک ان کا مطلب نام اس لیے رکھا ہے کہ ضحک ہنسنے کو کہتے ہیں. ہم جب کوئی ہنس رہا ہوتا ہے ہم اس کو دعا دیتے ہیں اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں ہمیشہ ہنساتا رکھے. اضحک اللہ، ضحک ہنسنے کو کہتے ہیں. تو جو ہنستے ہوئے ہمارے پہلی داڑھیں نظر آتی ہیں، جب ہم اسمائل کرتے ہیں، فلی اسمائل دیتے ہیں، تو ہماری پہلی داڑھیں جو نظر آتی ہیں ان کو کہتے ہیں ضواحک. ان کے ہنسنے کی وجہ سے یعنی مسکراتے وقت یہ داڑھیں نظر آتی ہیں، اس نے ان کا نام ضواحک ڈال دیا ہے. اچھا، ضواحک کے بعد آگے جو کاؤنٹنگ ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے. ضواحک کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ اوپر 3 اور رائٹ سائڈ پہ نیچے 3، لیفٹ سائڈ پہ اوپر 3 اور لیفٹ سائڈ پہ نیچے 3. یہ 12 داڑھیں جو ہیں ان کا نام ہے طواحن. یہ وہ داڑھیں ہیں جن سے ہم کھانا چبانے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور طواحن کے بعد آگے ہم آ جاتے ہیں لاسٹ میں ہمارے پاس، جن کو اردو میں ہم عقل داڑ بولتے ہیں. آخر کے جو 4 ان کو ہم کہتے ہیں نواجز. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے سارے دانتوں کے نام. اب ہم جو آگے ڈیٹیل پڑھیں گے اس میں پھر ہم نے ان دانتوں کو بھی ساتھ میں بولنا ہے. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم ثنایا کون سے ہیں، رباعی کون سے ہیں، انیاب، ضواحک، طواحن، نواجز. ثنایا، پھر ثنایا علیا، ثنایا سفلا. اور رباعی 4 ہے، اوپر نیچے، رائٹ اینڈ لیفٹ. پھر رباعی کے ساتھ اگلے 4 دانت انیاب ہیں جو نوکیلے ہیں. انیاب کے ساتھ اگلی داڑیں جو ہیں وہ فرسٹ جو ہنستے ہوئے نظر آتی ہیں وہ ضواحک ہیں. ضواحک کے ساتھ آگے 3 داڑیں جو ہیں رائٹ لیفٹ اوپر نیچے جو نظر آتی ہیں 12 وہ طواحن ہیں. طواحن کے ساتھ لاسٹ میں جو ہے وہ 4 داڑیں جن کو عقل داڑ کہتے ہیں وہ نواجز ہیں. اب یہاں تک آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو کسی قسم کی، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھے. سمجھ آ گئی ہے کسی کو؟ الحمدللہ بالکل سمجھ آ گئی ہے. اگر نہیں تو شیشہ آگے رکھیں تو بالکل صحیح ایک ہی چیز سمجھ آ جائے. جی یہ جو رباعی ہے یہ کتنے دانت آپ نے بتائے ہیں؟ 4 دانت. کون سے رباعی 4 ہیں. جی جی سبھی 4 ہیں، صرف طواحن 12 ہیں. جی. ٹھیک ہے جی. کسی اور کا سوال؟ لیکن حمیرہ جی یہ کسی کی نا عقل داڑیں نہیں ہوتی، کسی کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی. بالکل کسی کی آگے نکلوانی پڑ جاتی ہیں، کسی کی نہیں ہوتی، اس میں نہیں ہوتی عقل. پھر ویسے یہ تنگ ہی کرتی ہیں. ریکارڈنگ بند کر دیں پھر اس کے بعد بات کر لیں.